بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ سیرت نبوی قسط نمبر 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سلسلے کی پہلی 3 ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں، برائے مہربانی وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، حضرت ہاشم نے کیسر روم کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، چنانچہ اس سلسلے میں شام کی طرف سفر کے دوران ان کی شادی بنو نجار کے ایک معزز خاتون سلمہ سے ہوئی، مگر بدقسمتی سے اس سفر کے دوران حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وفات کے بعد ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، مگر چونکہ شیبہ کو ان کے چچا مطلب بن عبد المناف نے پالا پوسا تو شیبہ کو عبد المطلب مطلب کا غلام کہا جاتا تھا، اور پھر تاریخ میں انہیں ہمیشہ اسی نام سے یاد رکھا گیا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب بے حد حسین و جمیل و وجیح اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد عزت سے نوازا تھا اور وہ قریش مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ایک مدت تک ان کی اولاد میں سے ایک ہی بیٹا تھا جن کا نام حارث تھا۔ حضرت عبد المطلب کو بہت نے اس سلسلے میں یثرب کا ایک کہنہ عورت سے مشورہ کرنے کا کہا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں۔ ناظرین، چنانچہ جب اس عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ ناظرین، عربوں میں خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے تھے، تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآندازی کی جائے، اور یہ قرآندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرآندازی اونٹوں والا نام نہ نکلے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور بالآخر 10ویں بار قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کی قربانی کی گئی۔ حضرت عبداللہ کی شادی بنو ظاہر کے سردار وہب بن عبد المناف کی بیٹی جناب حضرت آمنہ سے ہوئی، جن کے ہاں تاجدار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت قریش مکہ کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تمدنی حالات روشنا کرایا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے صرف 50 دن پہلے ظہور پذیر ہونے والے واقعے عام فعل سے بھی آگاہ کیا جائے۔ ناظرین، اس سلسلے میں برقرار رہنے کے لیے شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انسنی تاریخ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان کو بہت خواہشیں تھیں کہ وہ کثیر اولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے تو وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے اور اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں ہمیشہ ایک جناب حضرت عبداللہ تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور نہ صرف اپنے باپ کے بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبداللہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کر دیں، مگر چنانچہ وہ منت مان چکے تھے تو اس کے خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد، جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب کا ایک کہنہ